اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. پیچھے سے ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی نشانیوں کی، قدرت کی نشانیاں، عظمت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی بڑائی کی نشانیاں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں پیچھے سے ذکر ہو رہی ہیں. اور اللہ رب العزت نے پیچھے اپنی ان صفات کا بھی ذکر فرمایا جو جمالی کہلاتی ہیں، مہربانی کی ہوتی ہیں، ان صفات کا بھی ذکر فرمایا جو جلالی ہوتی ہیں، عذاب وغیرہ کی ہوتی ہیں. آگے بھی اللہ رب العزت کچھ اپنی قدرت کی اور اپنی رحمت کی اور اپنی عذاب کی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں. ایسی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں جس میں دونوں رخ ہوتے ہیں، جس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کا جمالی پہلو بھی ہوتا ہے، جلالی پہلو بھی ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور عذاب کا پہلو بھی ہوتا ہے، سزا کا پہلو بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بارش آتی ہے تو بارش میں ایک پہلو جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، طوفان کی شکل اختیار کر جائے، سیلاب کی شکل اختیار کر جائے تو اس میں اللہ رب العزت کے عذاب کا پہلو ہوتا ہے. اسی طرح بجلی کی جو کڑک آتی ہے بادل میں تو اس سے ایک طرف جو ہے رحمت کا پہلو ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، لیکن دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی کسی کے اوپر گر کر اس کی ہلاکت و بربادی کا باعث نہ بنے. تو فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر کے واسطے اور لالچ کے واسطے. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو بجلی دکھلاتا ہے، آسمان میں بجلی چمکتی ہے تو اس سے تم کو خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور لالچ بھی پیدا ہوتا ہے. خوف اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کسی کے اوپر گر کر اس کو ہلاک و برباد نہ کر دے، اور لالچ اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اب بارش آئے گی، بارش سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری کھیتیوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے تم کو ڈر کے واسطے اور لالچ کے واسطے، تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ رب العزت جو مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک فائدہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگوں کے لیے فائدے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ہر چیز کو ذکر نہیں کرتے ہیں. جس کا واسطہ انسانوں کے ساتھ پڑتا ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں، جس موقع پر جو بات سمجھانی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بتاتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ بجلی کے بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، جو بادلوں میں جو ہے وہ کڑکتی ہے، بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر اس کا یہ پہلو ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور لالچ بھی پیدا ہوتی ہے. ڈر اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ہلاکت و بربادی نہ ہو، اور لالچ اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اب بارش آئے گی. تو فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق، تو یہ سارا انتظام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کرتا ہے. وہی ذات ہے جو کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف کے واسطے اور لالچ کے واسطے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پیدا کرتا ہے بادل بھاری. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بھاری بادل جس میں پانی ہوتا ہے. پانی گیس کی شکل میں ہوتا ہے. ہاں، پانی مایا کی شکل میں نہیں ہوتا. مایا کی شکل میں تو وہ نیچے آتا ہے، وہاں اوپر وہ گیس کی شکل میں ہوتا ہے، وہی پھر مایا کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت وہی ذات بجلی جو ہے دکھاتا ہے، یعنی گویا سارا انتظام اللہ رب العزت کرتے ہیں. یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ بادلوں کا جو نظام ہے، جو کسی بادل میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، کسی بادل میں پوزیٹو چارج ہوتا ہے، تو جب وہ ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف جو ہے ان کی کشش ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور شعلہ لپکتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ آواز گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارا انتظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں ظاہر سی بات ہے جس طرح اور دوسرے نظاموں میں اللہ رب العزت فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں، تو ان انتظامات میں بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے کام لیتے ہیں، جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے.
تو فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے، وہی ذات پیدا کرتی ہے بھاری بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرجنے والا پاکی بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ. گرجنے والا پاکی بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ. پاکی بھی بیان کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے. کون؟ گرجنے والا. یہ رعد گرجنے والا، یہ کیا ہے جو پاکی بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ؟ اور آگے آ رہا ہے کہ فرشتے بھی من خیفتی، اس کے ڈر سے. اور پاکی بیان کرتا ہے گرجنے والا اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے اس کے ڈر سے. تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اور رعد یعنی گرجنے والا بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. تو یہ رعد گرجنے والا یہ کون ہے، کیا ہے جو کہ تسبیح کرتا ہے اور پاکی بیان کرتا ہے؟ تو مفسرین نے دونوں ہی تفسیریں اس میں کی ہیں کہ یہ جو گرج ہے، گرج، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھتے نہیں ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہر چیز اپنے وجود سے، اپنے کاموں سے، اپنے فوائد سے، اپنے نقصانات سے بتاتی ہے کہ ایک ذات ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں اور انتظام کیا ہے. تو وہ ذات ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے، جس ذات نے اس قسم کی ساری چیزیں یہ بنائی ہیں، انتظامات کیے ہیں. تو اسی طرح یہ جو رعد ہے یعنی کہ گرج ہے، جو بادل، یہ جو بادل میں جو گرج پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں زبان حال سے پاکی بیان کرتا ہے. یعنی اس کی حالت ایسی ہے، اس کی حالت بتاتی ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس گرج کو پیدا کیا، اس گرج کے انتظامات کیے، تو وہ ذات ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے. تو یہ اتنے بڑے جو معاملات کائنات میں، دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ان چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات کیسی ہوگی، وہ ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے. تو ایک تفسیر تو یہ کہ یہ گرج اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے زبان حال سے، یعنی کہ اپنے حالت سے. اور دوسری تفسیر یہ کہ یہ جو گرج ہے اور یہ جو چمک ہے، اس کے انتظامات پر جو فرشتے مامور ہیں، جن فرشتوں سے اللہ یہ کام لیتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو اس کے اوپر مامور ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کے انتظامات کرتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، تو وہ فرشتہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. اور دونوں تفسیریں جمع بھی ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے انتظامات پر فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، تو بارش اور بادلوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کو لگایا ہوا ہے. تو جو گرج ہے وہ زبان حال سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، اپنی حالت سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے. اور وہ فرشتہ جو اس پر مامور ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے. تو دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کرتا ہے گرجنے والا اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے من خیفتی، اس کے ڈر سے. اللہ رب العزت کی عظمت پتہ چلتی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت پتہ چلتی ہے اس گرج سے اور فرشتوں کے اس انتظامات سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ بھیجتا ہے بجلیاں، کڑکیں. بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صواعق. صواعق جمع صاعقہ کی بجلی کی کڑک. اللہ تعالیٰ بجلی کی کڑکیں بھیجتا ہے، گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بس پہنچا دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. اللہ رب العزت جہاں پر اس کو گرانا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، پہنچا دیتا ہے. یعنی سارے انتظامات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. یہ خود نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت ان کو کر رہا ہے. جتنے کام ہیں اللہ رب العزت ان کو کر رہا ہے. ایک ذات وحدہ لا شریک. تو اللہ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ،
اور وہی ذات اور وہی بھیجتا ہے گرنے والی بجلیوں کو، بس پہنچا دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ لوگ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کوئی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک سمجھتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی صفت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ انتظامات چلتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے اوپر عذاب بھیجنا چاہے تو یہ بادلوں کے ذریعے، بجلی کی کڑک کے ذریعے، بجلی کی گرج کے ذریعے، کسی بھی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مختلف نافرمانوں پر اس قسم کے عذابات بھیجے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت عذاب والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کے واسطے ہے پکارنا حق، سچا۔ اللہ رب العزت کو پکارنا ہی سچ ہے اور صحیح ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنا بیکار ہے، جیسے آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، بلاتے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ، لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، نہیں جواب دیتے ان کے واسطے کسی چیز کے ساتھ، کچھ بھی جواب نہیں دیتے ان کے واسطے، الا کباسطی، مگر جیسے کہ کھولنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ تک، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ انسان جو ہے مثال دے کر سمجھایا کہ پانی جیسے مثال کے طور پر گھڑے میں ہے یا تالاب میں ہے، کنویں میں ہے، کوئی آدمی جو ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا لے، ہاتھوں کو پھیلا لے کہ بھئی خود بخود پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو کیا پہنچ جائے گا؟ ایسے ہاتھوں کو پھیلا لینا بیکار ہے، فضول ہے۔ پانی کو ہاتھ میں لینا پڑے گا اور منہ تک پہنچانا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی ہاتھ بس پھیلایا ہوا ہے، پانی لے نہیں رہا، تو وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا یہ ہاتھ پھیلانا بیکار ہے، فضول ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا اللہ کے علاوہ کسی کو بلانا، پکارنا بیکار ہے، فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن شخصیتوں کو یہ بلاتے ہیں، جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں بلاتے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، ان کے بالکل بھی کام نہیں آ سکتے۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ کہ جن کو یہ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دے سکتے، نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مگر یہ کہ جیسے کہ پھیلانے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغ، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والا، وہ پانی جو ہے وہ خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑا ہو جائے، پانی خود بخود منہ تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ بالکل بھی ان کو بلانا اور ان کو پکارنا جو ہے وہ کام کا نہیں ہے، وہ بالکل بھی کوئی کام نہیں آ سکتے، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں۔ کافروں کو پکارنا، کافروں کا بلانا بالکل گمراہی میں، فضول ہے، بیکار ہے، گم ہو گیا، بیکار، کسی کام کا نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار اور نہیں ہے کافروں کا بلاوا مگر گمراہی میں۔ اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی ہے زمین میں، جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کی پرچھائیاں صبح و شام۔ یہاں فرمایا اللہ رب العزت ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں، زمین میں سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سی مخلوقات تو باقاعدہ سجدہ کرتی ہیں، سجدہ ریز ہوتی ہیں، زمین پر سجدہ کرتی ہیں، جیسے انسان،
जिन्नात, फरिश्ते। लेकिन कुछ मखलूकात का जो सजदा है वो इस तौर पर नहीं होता कि जैसा हमारा सजदा होता है, उनका सजदा और तरह का होता है। बाद मखलूकात का तो सजदा गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत को की इताअत करना होता है, झुक जाना होता है। तो जो कोई भी आसमान और जमीन में है वो अल्लाह ही के आगे झुकता है, अल्लाह ही के आगे दबता है, अल्लाह ही की मांगता है, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से। बहुत सारे जो ईमान वाले होते हैं वो खुशी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मांगते हैं, और जो नाफरमान होते हैं उनको भी करना वही पड़ता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, लेकिन नाखुशी से। वो चाह नहीं रहे होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे वही काम करवाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं। तो जो कोई आसमान और जमीन में है वो अल्लाह ही को सजदा करता है, यानी अल्लाह ही की मानने पर अल्लाह ही की मानता है। जैसा अल्लाह चाहते हैं वो वही करता है, अब चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि, और अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों में और जमीन में, तौअन व करहा, खुशी से और नाखुशी से। व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और उनकी परछाइयां सुबह और शाम, सुबह और शाम परछाइयां जो है वो बिल्कुल झुक जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो गोया के चीजें तो खुद, चीजों का जो परछाई होती है और साया होता है वो तक अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर मुकम्मल इख्तियार है। यहाँ एक तो ये बात बताई कि गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, मुकम्मल इख्तियार है, चाहे वो खुश हो चाहे वो नाखुश हो, हर एक के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकम्मल कंट्रोल है। हर एक इस बात पर मजबूर है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की माने, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से। तो चीज उसका साया, उसकी परछाई, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मानने पर मजबूर। तो फरमाया क्या, और अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों में जमीन में, खुशी से और नाखुशी से, और उनकी परछाइयां सुबह और शाम। आगे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत और वहदानियत की निशानियां बतलाई हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में